الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 107 سنتیں اور آداب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 107 سنتیں اور آداب۔ یہ مضمون کتاب 550 سنتیں اور آداب کے صفحہ 72 تا 90 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار، یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ 107 سنتیں اور آداب پڑھ یا سن لے، اسے اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے محبت اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ماں باپ سمیت اس کی بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عیادت کرنا نبی کریم کی پیاری پیاری سنت ہے کہ 33 حروف کی نسبت سے عیادت کی 33 سنتیں اور آداب۔ 8 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 1 عود المریضہ، یعنی مریض کی عیادت کرو۔ 2 جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اللہ پاک اس پر 75,000 فرشتوں کا سایہ کرتا ہے، اس کے ہر قدم اٹھانے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے، ہر قدم رکھنے پر اس کا ایک گناہ مٹاتا ہے اور ایک درجہ بلند فرماتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے۔ جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے اور اپنے گھر واپس آنے تک رحمت اسے ڈھانپے رہے گی۔ 3 جو شخص کسی مریض کی عیادت کو جاتا ہے تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، تجھے بشارت یعنی خوشخبری ہو، تیرا چلنا اچھا ہے اور تو نے جنت کی ایک منزل کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ 4 جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کو جائے تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ 5 جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا پھر ثواب کی نیت سے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی، اسے جہنم سے 70 سال کے فاصلے تک دور کر دیا جائے گا۔ 6 جب تو مریض کے پاس جائے تو اس سے کہہ کہ تیرے لیے دعا کرے کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی مانند ہے۔ 7 مریض جب تک تندرست نہ ہو جائے اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ 8 جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کو جائے تو 7 بار یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفیک، یعنی میں عظمت والے عرش عظیم کے مالک اللہ پاک سے تیرے لیے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ 9 عیادت کی تعریف۔ لغوی معنی بیمار کے پاس جا کر اس کی مزاج پرسی کرنا یعنی طبیعت پوچھنا۔ 10 مریض کی عیادت کرنا سنت ہے اگر معلوم ہے کہ عیادت کے لیے جانے سے اس بیمار پر گراں یعنی ناگوار گزرے گا، ایسی حالت میں عیادت کے لیے مت جائیے۔ 11 اگر مریض سے آپ کے دل میں ناراضی یا طبیعت کو اس سے مناسبت نہیں پھر بھی عیادت کیجیے۔ 12 اتباع سنت کی نیت سے عیادت کیجیے،
اگر محض اس لیے بیمار پرسی یعنی عیادت کی کہ جب میں بیمار پڑوں تو وہ بھی میری عیادت کے لیے آئے تو ثواب نہیں ملے گا۔ 13 کسی کی عیادت کے لیے جائیں اور مرض کی سختی دیکھیں تو اس کو ڈرانے والی باتیں نہ کریں، مثلا تمہاری حالت خراب ہے، اور نہ ہی اس انداز پر سر ہلائے جس سے حالت کا خراب ہونا سمجھا جاتا ہے۔ 14 عیادت کے موقع پر مریض یا دکھی شخص کے سامنے موقع کی مناسبت سے اپنے چہرے پر رنج و غم کی کیفیت ظاہر کیجیے۔ 15 بات چیت کا انداز ہرگز ایسا نہ ہو کہ مریض یا اس کے عزیز کو وسوسہ آئے کہ یہ ہماری پریشانی پر خوش ہو رہا ہے۔ 16 مریض کے گھر والوں سے بھی اظہار ہمدردی کیجیے اور جو خدمت یا تعاون کر سکتے ہوں کیجیے۔ 17 مریض کے پاس جا کر اس کی طبیعت پوچھیے اور اس کے لیے صحت و عافیت کی دعا کیجیے۔ 18 مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادت یہ تھی کہ جب کسی مریض کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو یہ فرماتے لا بأس طہور انشاء اللہ، ترجمہ کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ پاک نے چاہا تو یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ 19 مریض سے اپنے لیے دعا کروائیے کہ مریض کی دعا رد نہیں ہوتی۔ 20 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مریض کی پوری عیادت یہ ہے کہ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پوچھے کہ مزاج کیسا ہے۔ 21 حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جب کوئی شخص کسی بیمار کی مزاج پرسی کرنے جاوے تو اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھے، پھر زبان سے یہ یعنی آپ کی طبیعت کیسی ہے کہے، اس سے بیمار کو تسلی ہوتی ہے، مگر بہت دیر تک ہاتھ نہ رکھے رہے۔ یہ ہاتھ رکھنا اظہار محبت کے لیے ہے۔ 22 اگر پیشانی پر ہاتھ رکھنے سے مریض کو تکلیف ہوتی ہو تو ہاتھ مت رکھیے، اور اگر مریض امرد یعنی غیر امرد بھی ہو اور ہاتھ رکھنے سے معاذ اللہ گندی لذت آتی ہو تو ہاتھ رکھنا گناہ ہے، اور اگر دیکھنے سے ایسا ہوتا ہو تو دیکھنا بھی حرام ہے۔ 23 مریض کے سامنے ایسی باتیں کرنی چاہیے جو اس کے دل کو بھلی معلوم ہو۔ بیماری کے فضائل اور اللہ پاک کی رحمت کے تذکرے کیجیے تاکہ اس کا ذہن ثواب آخرت کی طرف مائل ہو اور وہ شکوہ و شکایت کے الفاظ زبان پر نہ لائے۔ 24 عیادت کرتے ہوئے موقع کی مناسبت سے مریض کو نیکی کی دعوت بھی پیش کیجیے، خصوصاً نماز کی پابندی کا ذہن دیجیے کہ بیماریوں میں کئی نمازی بھی نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ 25 مریض کو مدنی چینل دیکھنے کی رغبت دلائیے اور اس کی برکتوں سے آگاہ کیجیے۔ 26 مریض کو مدنی قافلوں میں سفر کی اور خود سفر کے قابل نہ ہو تو اپنی طرف سے گھر کے کسی فرد کو سفر کروانے کی ترغیب دلائیے اور مدنی قافلوں کی وہ مدنی بہاریں سنائیے جن میں دعاؤں کی برکتوں سے مریض کو شفائیں ملی ہیں۔ 27 مریض کے پاس زیادہ دیر تک نہ بیٹھیے اور نہ شور و غل کیجیے۔ ہاں، اگر بیمار خود ہی دیر تک بٹھائے رکھنے کا خواہش مند ہو تو ممکنہ صورت میں آپ اس کے جذبات کا احترام کیجیے۔ 28 بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مریض یا اس کے نمائندے سے ملتے ہیں تو کچھ نہ کچھ علاج بتاتے ہیں، اور بعض تو مریض سے اصرار کرتے ہیں کہ میں جو علاج بتا رہا ہوں وہ کر لو، فلاں دوا لے لو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ مریض کو چاہیے کہ ہر کسی کا بتایا ہوا علاج نہ کرے کہ نیم حکیم خطرہ جان۔ کسی کا بتایا ہوا علاج کرنے سے پہلے اپنے طبیب سے مشورہ کر لے۔ خبردار، جو ماہر طبیب نہ ہونے کے باوجود مریضوں کے علاج میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ گناہگار ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ نااہل جو ماہر طبیب نہ ہو اس کو اس یعنی علاج میں ہاتھ ڈالنا حرام ہے، اور اس یعنی علاج میں ہاتھ ڈالنے کا ترک یعنی چھوڑ دینا فرض۔ 29 مریض کی عیادت کے موقع پر پھل یا بسکٹ وغیرہ تحفے میں لانا عمدہ کام ہے۔
مگر نہ لانے کی صورت میں عیادت ہی نہ کرنا اور دل میں یہ خیال کرنا کہ اگر کچھ نہ لے کر جائے گا تو وہ کیا سوچیں گے کہ خالی ہاتھ عیادت کے لیے آ گئے۔ خالی ہاتھ بھی عیادت کر لینی چاہیے کہ نہ کرنا ثواب سے محرومی کا باعث ہے۔ 30 عیادت کے لیے جاتے ہوئے بعض لوگ گلدستے لے جاتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، مگر دیکھا گیا ہے کہ جس کو دیا عموماً اس کو کام نہیں آتا، لہذا وہ چیز گفٹ میں دی جائے جو کام آئے۔ مشورتاً عرض ہے کہ گلدستے کی جگہ یا اس کے ساتھ جہاں مناسب ہو وہاں مکتبۃ المدینہ کے کچھ رسائل لے جا کر مریض کو پیش کیجیے تاکہ وہ ملاقاتیوں اور اگر اسپتال میں ہو تو پڑوسی مریضوں اور ان کے عزیزوں کو تحفتاً دے سکیں، بلکہ ذہ نصیب مریض خود بھی کچھ رسائل ہدیتاً منگوا کر اس غرض سے اپنے پاس رکھ کر ثواب کمائیں، لیکن رسائل کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں۔ 31 فاسق کی عیادت بھی جائز ہے کیونکہ عیادت حقوق اسلام سے ہے اور فاسق بھی مسلم ہے۔ 32 مرتد اور کافر حربی کی عیادت جائز نہیں، فی زمانہ دنیا میں سارے کافر حربی ہیں۔ 33 بد مذہب جس کی بد مذہبی کفر تک نہ پہنچی ہو اس کی عیادت کرنا منع ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سفید کفن میں کفنا ہو کہ 16 حروف کی نسبت سے کفن کی 16 سنتیں اور آداب۔ 6 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 1 جو میت کو کفن دے تو اس کے لیے میت کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے جو میت کو کفن دے کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جس نے اپنے مال سے میت کے کفن کا انتظام کیا۔ 2 جو میت کو کفن دے اللہ پاک اسے جنت کے باریک اور موٹے ریشم کا لباس پہنائے گا۔ 3 جو کسی میت کو نہلائے، کفن دے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے، نماز پڑھے اور جو ناقص بات نظر آئے اسے چھپائے، وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ اس حصہ حدیث ناقص بات سے مراد یہ ہے کہ جو بات ظاہر کرنے کے قابل نہ ہو، جیسے چہرے کا رنگ سیاہ ہو جانا۔ 4 اپنے مردوں کو اچھا کفن دو کیونکہ وہ اپنی قبروں میں آپس میں ملاقات کرتے اور اچھے کفن سے تفاخر کرتے یعنی خوش ہوتے ہیں۔ 5 جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفن دے تو اسے اچھا کفن دے۔ 6 اپنے مردوں کو سفید کفن دو۔ کفن پہنانے کی نیت۔ 7 کفن پہنانے کی نیت اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے اور اپنی موت کے بعد خود کو پہنائے جانے والے کفن کو یاد کرتے ہوئے ادائے فرض کے لیے میت کو سنت کے مطابق کفن پہناؤں گا۔ 8 میت کو کفن دینا فرض کفایہ ہے، یعنی کسی ایک کے دینے سے سب بری الذمہ ہو گئے، یعنی سب کے سر سے فرض اتر گیا، ورنہ جن جن کو خبر پہنچی تھی اور کفن نہ دیا وہ سب گناہگار ہوں گے۔ مسنون کفن۔ 9 مرد کا کفن۔ 1 لفافہ یعنی چادر۔ 2 ازار یعنی تہبند۔ 3 قمیص یعنی کفنی۔ عورت کے لیے ان 3 کے ساتھ ساتھ مزید 2 یہ ہیں: 4 اوڑھنی۔ 5 سینہ بند۔ 10 جو نابالغ حد شہوت کو پہنچ گیا۔ حد شہوت لڑکوں میں یہ ہے کہ اس کا دل عورتوں کی طرف رغبت کرے، اور لڑکی میں یہ کہ اسے دیکھ کر مرد کو اس کی طرف میلان یعنی خواہش پیدا ہو، اور اس کا اندازہ لڑکوں میں ہجری سن کے حساب سے 12 سال اور لڑکیوں میں 9 برس ہے۔ وہ بالغ کے حکم میں ہے، یعنی بالغ کو کفن میں جتنے کپڑے دیے جاتے ہیں اسے بھی دیے جائیں، اور اس سے چھوٹے لڑکے کو 1 کپڑا اور چھوٹی لڑکی کو 2 کپڑے دے سکتے ہیں، اور لڑکے کو بھی 2 کپڑے دیے جائیں تو اچھا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کو پورا کفن دیں اگرچہ 1 دن کا بچہ ہو۔ 11 صرف علماء و مشائخ کو با امامت دفن کیا جا سکتا ہے،
عام لوگوں کی میت کو امامے کے ساتھ دفنانا منع ہے۔ 12 مرد کے بدن پر ایسی خوشبو لگانا جائز نہیں جس میں زعفران کی آمیزش یعنی مکس ہو۔ عورت کے لیے زعفران ملی ہوئی خوشبو جائز ہے۔ 13 جس نے احرام باندھا اور اسی حالت میں وفات پائی ہے اس کے بدن پر بھی خوشبو لگائیں اور اس کا منہ اور سر کفن سے چھپایا جائے۔ کفن کی تفصیل۔ 14 نمبر 1 لفافہ یعنی چادر، یہ میت کے قد سے اتنی بڑی ہو کہ دونوں طرف باندھ سکیں۔ 2 ازار یعنی تہبند، چوٹی یعنی سر کے شروع سے قدم تک یعنی لفافے سے اتنا چھوٹا جو بندش کے لیے زائد تھا۔ 3 قمیص یعنی کفنی، گردن سے گھٹنوں کے نیچے تک اور یہ آگے اور پیچھے دونوں طرف برابر ہو، اس میں چاک یعنی چیرا ہو اور آستینے نہ ہوں۔ مرد و عورت کی کفنی میں فرق ہے، مرد کی کفنی کندھوں پر چیریں اور عورت کے لیے سینے کی طرف۔ 4 اوڑھنی یعنی 3 ہاتھ یعنی 1.5 گز کی ہونی چاہیے۔ 5 سینہ بند یعنی پستان سے ناف تک اور بہتر یہ ہے کہ ران تک ہو۔ عموماً تیار کفن خرید لیا جاتا ہے، اس کا میت کے قد کے مطابق مسنون سائز کا ہونا ضروری نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنا زیادہ ہو کہ اسراف میں داخل ہو جائے، لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ تھان میں سے حسب ضرورت کپڑا کاٹا جائے۔ اگر تیار کفن لینا پڑا ہو تو زائد کپڑا کاٹ کر رکھ لیں۔ اگر یہ کفن میت کے مال سے لیا تھا تو زائد کپڑا ورثے میں تقسیم ہوگا۔ 15 کفن اچھا ہونا چاہیے، یعنی مرد عیدین و جمعہ کے لیے جیسے کپڑے پہنتا تھا اور عورت جیسے کپڑے پہن کر میکے جاتی تھی اس قیمت کا ہونا چاہیے۔ کفن پہنانے کا طریقہ۔ 16 غسل دینے کے بعد آہستہ سے بدن کسی پاک کپڑے سے پہنچ لیجئے تاکہ کفن تر نہ ہو۔ کفن کو 1 یا 3 یا 5 یا 7 بار دھونی دیجئے، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر اس طرح بچھائیے کہ پہلے لفافہ یعنی بڑی چادر، اس پر تہبند اور اس کے اوپر کفنی رکھیے۔ اب میت کو اس پر لٹائیے اور کفنی پہنائیے۔ اب سر، داڑھی اور داڑھی نہ ہو تو ٹھوڑی اور بقیہ تمام جسم پر خوشبو ملیے۔ وہ اعضاء جن پر سجدہ کیا جاتا ہے یعنی پیشانی، ناک، ہاتھوں، گھٹنوں اور قدموں پر کافور لگائیے۔ پھر ازار یعنی تہبند لپیٹیے، پہلے بائیں یعنی الٹی جانب سے، پھر سیدھی جانب سے۔ پھر لفافہ بھی اسی طرح پہلے بائیں یعنی الٹی جانب سے پھر سیدھی جانب سے لپیٹیے تاکہ سیدھا اوپر رہے۔ سر اور پاؤں کی طرف باندھ دیجیے کہ اڑنے کا اندیشہ نہ رہے۔ عورت کو کفنی پہنا کر اس کے بال 2 حصے کر کے کفنی کے اوپر سینے پر ڈال دیجیے اور اوڑھنی آدھی پیٹھ کے نیچے سے بچھا کر سر پر لا کر منہ پر نقاب کی طرح ڈال دیجیے کہ سینے پر رہے، کہ اس کا طول یعنی لمبائی آدھی پیٹھ سے سینے تک ہے اور عرض یعنی چوڑائی ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہے۔ پھر بدستور ازار و لفافہ لپیٹیے، پھر سب کے اوپر سینہ بند پستان کے اوپر سے ران تک لا کر باندھیے۔ مزید تفصیلات کے لیے بحر شریعت جلد اول صفحہ 817 تا 822 کا مطالعہ فرمائیے۔ جنازہ باعث عبرت ہے کہ 15 حروف کی نسبت سے جنازے کے بارے میں 15 سنتیں اور آداب۔ 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 1 جسے کسی جنازے کی خبر ملے وہ اہل میت کے پاس جا کر ان کی تعزیت کرے، اللہ پاک اس کے لیے 1 قرات ثواب لکھے۔ پھر اگر جنازے کے ساتھ جائے تو اللہ پاک 2 قرات اجر لکھے۔ پھر اس پر نماز پڑھے تو 3 قرات، پھر دفن میں حاضر ہو تو 4، اور ہر قرات کوہ احد یعنی احد پہاڑ کے برابر ہے۔ 2 مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ 3 جب کوئی جنتی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اللہ پاک حیا فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو عذاب دے جو اس کا جنازہ لے کر چلے اور جو اس کے پیچھے چلے اور جنہوں نے اس کی نماز جنازہ
ادا کی۔ اور بندہ مومن کو مرنے کے بعد سب سے پہلی جزا یہ دی جائے گی کہ اس کے تمام شرکائے جنازہ کی بخشش کر دی جائے گی۔ 5 حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ، جس نے صرف تجھے راضی کرنے کے لیے جنازے کا ساتھ دیا اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، جس دن وہ مرے گا فرشتے اس کے جنازے کے ساتھ چلیں گے اور میں اس کی مغفرت کروں گا۔ 6 حضرت امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ کو بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ کہا، ایک کلمے کی وجہ سے بخش دیا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنازہ دیکھ کر کہا کرتے تھے، وہ کلمہ یہ ہے، سبحان الحی الذی لا یموت، یعنی وہ ذات پاک ہے جو زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ لہذا میں بھی جنازہ دیکھ کر یہی کہا کرتا تھا، یہ کلمہ کہنے کے سبب اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ 7 جنازے میں اللہ پاک کو راضی کرنے، نماز جنازہ کے فرض کی ادائیگی، عبرت حاصل کرنے، میت اور اس کے عزیزوں کی دل جوئی کرنے وغیرہ اچھی اچھی نیتوں سے شرکت کرنی چاہیے۔ 8 جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے اپنی موت اور اچھے برے خاتمے کے بارے میں سوچتے رہیے کہ مرتے وقت نہ جانے میرا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں۔ جس طرح آج اسے لے چلے ہیں ایک دن مجھے بھی اسی طرح لے جایا جائے گا، جس طرح اسے منو مٹی تلے دفن کیا جانے والا ہے میرے ساتھ بھی اسی طرح ہونا ہے۔ اس طرح غور و فکر کرنا عبادتوں کا ثواب ہے۔ 9 جنازے کو کندھا دینا ثواب کا کام ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھایا تھا۔ 10 حدیث پاک میں ہے، جو جنازہ لے کر 40 قدم چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ نیز حدیث شریف میں ہے، جو جنازے کے چاروں پایوں کو کندھا دے اللہ پاک اس کی حتمی مغفرت فرما دے گا۔ 11 سنت یہ ہے کہ ایک کے بعد دوسرے، یعنی یوں چاروں پایوں کو کندھا دے اور ہر بار 10 قدم چلے۔ پوری سنت یہ ہے کہ پہلے سیدھے سرہانے یعنی سر کی سیدھی طرف والے حصے سے کندھا دے، پھر سیدھی پائنتی یعنی سیدھے پاؤں کی طرف، پھر الٹے سرہانے، پھر الٹی پائنتی، اور 10 قدم چلے تو کل 40 قدم ہوئے۔ بعض لوگ جنازے کے جلوس میں اعلان کرتے رہتے ہیں، 2 قدم چلو۔ ان کو چاہیے کہ اس طرح اعلان کیا کریں، 10 قدم چلو۔ 12 جنازے کو کندھا دیتے وقت جان بوجھ کر ایذا دینے والے انداز میں لوگوں کو دھکے دینا، جیسا کہ بعض لوگ کسی شخصیت کے جنازے میں یا جہاں مووی وغیرہ بنائی جا رہی ہو وہاں کرتے ہیں، یہ ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ 13 چھوٹے بچے کا جنازہ اگر ایک شخص ہاتھ پر اٹھا کر لے چلے تو حرج نہیں، اور یکے بعد دیگرے یعنی ایک کے بعد دوسرے لوگ ہاتھوں میں لیتے رہے ہیں۔ عورتوں کو بچہ ہو یا بڑا کسی کے بھی جنازے کے ساتھ جانا جائز و ممنوع ہے۔ 14 شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے، قبر میں بھی اتار سکتا ہے اور منہ بھی دیکھ سکتا ہے، صرف غسل دینے اور بلا حائل بغیر کپڑے کے بدن کو چھونے کی ممانعت ہے۔ 15 جنازے کے ساتھ بلند آواز سے کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت یا حمد و نعت وغیرہ پڑھنا جائز ہے۔ جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے، اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دوسروں کی موت سے نصیحت پکڑو کہ 22 حروف کی نسبت سے قبر و دفن کی 22 سنتیں اور آداب۔ 1 فرمان الہی، الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا،
ترجمہ کنزُل ایمان، کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہ کیا تمہارے زندوں اور مردوں کی۔ اس آیت مبارکہ کے تحت نور العرفان صفحہ 927 پر ہے، اس طرح کے زندہ زمین کی پشت یعنی پیٹھ پر اور مردے زمین کے پیٹ میں جمع ہیں۔ 2، میت کو دفن کرنا فرض کفایہ ہے، یعنی ایک نے بھی دفنا دیا تو سب بری ذمہ ہو گئے، ورنہ جس کو خبر پہنچی تھی اور نہ دفنایا گناہگار ہوا۔ یہ جائز نہیں کہ میت کو زمین پر رکھ دے اور چاروں طرف سے دیواریں قائم کر کے بند کر دے۔ 3، قبریں بھی اللہ کریم کی نعمت ہیں کہ جن میں مردے دفن کر دیے جاتے ہیں تاکہ جانور اور دوسری چیزیں ان کی توہین نہ کریں۔ 4، صالحین یعنی نیک بندوں کے قریب دفن کرنا چاہیے کہ ان کے قرب کی برکت اسے شامل ہوتی ہے۔ اگر معاذ اللہ مستحق عذاب یعنی عذاب کا حقدار بھی ہو جاتا ہے تو وہ شفاعت کرتے ہیں، وہ رحمت کے ان نیک بندوں پر نازل ہوتی ہے، اسے یعنی گناہگار کو بھی گھیر لیتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے اموات یعنی مردوں کو اچھے لوگوں کے ساتھ دفن کرو۔ 5، رات کو دفن کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ 6، ایک قبر میں ایک سے زیادہ بلا ضرورت دفن کرنا جائز نہیں اور ضرورت ہو تو کر سکتے ہیں۔ 7، جنازہ قبر سے قبلے کی جانب رکھنا مستحب ہے تاکہ میت قبلے کی طرف سے قبر میں اتاری جائے۔ قبر کی پائنتی یعنی پاؤں کی جانب والی جگہ رکھ کر سر کی طرف سے نہ لائیں۔ 8، حسب ضرورت 2 یا 3 اور بہتر یہ ہے کہ قوی یعنی طاقتور اور نیک آدمی قبر میں اتریں۔ عورت کی میت محارم اتاریں، یہ نہ ہو تو دیگر رشتہ دار، یہ بھی نہ ہو تو پرہیزگاروں سے اتروائیں۔ 9، عورت کی میت کو تارنے سے لے کر تختے لگانے تک کسی کپڑے سے چھپائے رکھیں۔ 10، قبر میں اتارتے وقت یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر قبر میں رکھتا ہوں۔ 11، میت کو سیدھی کروٹ پر لٹائیں اور اس کا منہ قبلے کی طرف کر دیں اور کفن کی بندش کھول دیں کہ اب ضرورت نہیں، نہ کھولی تو بھی حرج نہیں۔ 12، کفن کی گرے کھولنے والا یہ دعا پڑھے، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ ترجمہ، اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کر اور ہمیں اس کے بعد فتنے میں نہ ڈال۔ 13، قبر کچی اینٹوں سے بند کر دیں۔ قبر کے اندرونی حصے میں آگ کی پکی اینٹیں لگانا منع ہے، مگر اکثر اب سیمنٹ کی دیواروں اور سلیب کا رواج ہے، لہذا سیمنٹ کی دیواروں اور سیمنٹ کے تختوں کا وہ حصہ جو اندر کی طرف رکھنا ہے کچی مٹی کے گارے سے لیپ دیں۔ اللہ پاک مسلمانوں کو آگ کے اثر سے محفوظ رکھے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 14، اگر زمین نرم ہو تو لکڑی کے تختے لگانا بھی جائز ہے۔ 14، اب مٹی دی جائے۔ مستحب یہ ہے کہ سرہانے کی طرف سے دونوں ہاتھوں سے 3 بار مٹی ڈالیں۔ پہلی بار کہیں منہا خلقناکم، یعنی ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا۔ دوسری بار کہیں وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تمہیں پھر لے جائیں گے۔ تیسری بار ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کہیں، یعنی اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ اب باقی مٹی پھاوڑے وغیرہ سے ڈال دیں۔ 15، جتنی مٹی قبر سے نکلی ہے اس سے زیادہ ڈالنا مکروہ ہے۔ 16، ہاتھ میں جو مٹی لگی ہے اسے جھاڑ دیں یا دھو ڈالیں، اختیار ہے۔ 17، قبر چوکھونٹی یعنی 4 کونوں والی نہ بنائیں، بلکہ اس میں ڈھال رکھیں، جیسے اونٹ کا کوہان، یعنی دفن کے بعد اس میں پانی چھڑکنا بہتر ہے، قبر 1 بالشت اونچی ہو یا معمولی سی زائد۔ دفن کے بعد قبر پر اذان دینا کار ثواب اور میت کے لیے نفع بخش ہے۔ 18،
مستحب یہ ہے کہ دفن کے بعد قبر پر سورہ بقرہ کا اول و آخر پڑھیں، یعنی سر کی جانب الف لام میم سے مفلحون تک، اور پائنتی یعنی پاؤں کی طرف آمن رسول سے ختم سورت تک پڑھیں۔ 19 دفن کے بعد قبر کے پاس اتنی دیر تک ٹھہرنا مستحب ہے جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دیا جائے کہ ان کے رہنے سے میت کو انس ہوگا، یعنی محبت اور اپنائیت ملے گی، اور نکیرین کا جواب دینے میں وحشت یعنی گھبراہٹ نہ ہوگی، اور اتنی دیر تک تلاوت قرآن اور میت کے لیے دعا و استغفار کریں، اور یہ دعا کریں کہ سوال نکیرین کے جواب میں ثابت قدم رہے۔ 20 شجرہ یا عہد نامہ قبر میں رکھنا جائز ہے، اور بہتر یہ ہے کہ میت کے منہ کے سامنے قبلے کی جانب تاک کھود کر اس میں رکھیں، بلکہ در مختار میں کفن پر عہد نامہ لکھنے کو جائز کہا ہے، اور فرمایا کہ اس سے مغفرت کی امید ہے، اور میت کے سینے اور پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا جائز ہے۔ ایک شخص نے اس کی وصیت کی تھی، انتقال کے بعد سینے اور پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا گیا۔ پھر کسی نے انہیں خواب میں دیکھا، حال پوچھا، کہا جب میں قبر میں رکھا گیا عذاب کے فرشتے آئے، فرشتوں نے جب پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا دیکھا، کہا تو عذاب سے بچ گیا۔ 21 یوں بھی ہو سکتا ہے کہ پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں اور سینے پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر نہلانے کے بعد کفن پہنانے سے پہلے کلمے کی یعنی سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کی برابر والی انگلی سے لکھیں، روشنائی سے نہ لکھیں۔ 22 قبر سے میت کی ہڈیاں باہر نکل پڑیں تو ان ہڈیوں کو دفن کرنا واجب ہے۔ قبر کی زیارت سنت مبارکہ ہے کہ 21 حروف کی نسبت سے قبرستان کی حاضری کی 21 سنتیں اور آداب۔ 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 1 میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ یہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ 2 جب کوئی شخص ایسی قبر پر گزرے جسے دنیا میں جانتا تھا اور اس پر سلام کرے تو وہ مردہ اسے پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ 3 جو اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی ہر جمعہ کے دن زیارت کرے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی اور نیکوکار لکھا جائے گا۔ 4 قبور مسلمین یعنی مسلمانوں کی قبروں کی زیارت سنت اور مزارات اولیاء کرام و شہداء عظام کی حاضری سعادت بر سعادت اور انہیں ایصال ثواب مندوب یعنی پسندیدہ و ثواب۔ 5 ولی اللہ کے مزار شریف پر یا کسی بھی مسلمان کی قبر کی زیارت کو جانا چاہے تو مستحب یہ ہے کہ پہلے اپنے مکان پر غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھے، اور اس نماز کا ثواب صاحب قبر کو پہنچائے۔ اللہ پاک اس فوت شدہ بندے کی قبر میں نور پیدا کرے گا اور اس ثواب پہنچانے والے شخص کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ 6 مزار شریف یا قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہوئے راستے میں فضول باتوں میں مشغول نہ ہوں۔ 7 قبر کو بوسہ نہ دیں، نہ قبر پر ہاتھ لگائیں، بلکہ قبر سے فاصلے پر کھڑے ہو جائیں۔ 8 قبر کو سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے، اور اگر عبادت کی نیت ہو تو کفر ہے۔ 9 قبرستان میں اس عام راستے سے جائیں جہاں ماضی پاسٹ میں کبھی بھی مسلمانوں کی قبریں نہ تھیں۔ جو راستہ نیا بنا ہوا ہو اس پر نہ چلے۔ فتاوی شامی میں ہے قبرستان میں قبریں مٹا کر جو نیا راستہ نکالا گیا ہو اس پر چلنا حرام ہے، بلکہ نئے راستے کا صرف گمان یعنی شک ہو تب بھی اس پر چلنا ناجائز و گناہ ہے۔ 10 کئی مزارات اولیاء پر دیکھا گیا ہے
کہ زائرین کی سہولت کی خاطر مسلمانوں کی قبریں مسمار یعنی توڑ پھوڑ کر کے فرش بنا دیا جاتا ہے۔ ایسے فرش پر لیٹنا، چلنا، کھڑا ہونا، تلاوت اور ذکر و اذکار کے لیے بیٹھنا وغیرہ حرام ہے۔ دور ہی سے فاتحہ پڑھ لیجئے۔ 11 زیارت قبر میت کے مواجہہ یعنی چہرے کے سامنے کھڑے ہو کر ہو، اور اس یعنی قبر والے کی پائنتی یعنی قدموں کی طرف سے جائے کہ اس کی نگاہ سامنے ہو، سرہانے یعنی سر کی جانب سے نہ آئے کہ اسے سر اٹھا کر دیکھنا پڑے۔ 12 قبرستان میں اس طرح کھڑے ہوں کہ قبلے کی طرف پیٹھ اور قبر والوں کے چہروں کی طرف منہ ہو۔ اس کے بعد کہیے السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم لنا سلف ونحن بالعصر۔ ترجمہ: اے قبر والو، تم پر سلام ہو، اللہ پاک ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے آ گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ 13 جو قبرستان میں داخل ہو کر یہ کہے اللہم رب الاجساد البالیت والعظام النخرة التي خرجت من الدنیا وہی بک مؤمنہ ادخل علیہا روحا من عندک وسلاما منی۔ ترجمہ: اے اللہ پاک، اے گل جانے والے جسموں اور بوسیدہ ہڈیوں کے رب، جو دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے تو ان پر اپنی رحمت اور میرا سلام پہنچا دے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جتنے مومن فوت ہوئے سب اس یعنی دعا پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ 14 مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان رحمت نشان ہے، جو شخص قبرستان میں داخل ہوا پھر اس نے سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص اور سورۃ التکاثر پڑھی، پھر یہ دعا مانگی یا اللہ میں نے جو کچھ قرآن پڑھا اس کا ثواب اس قبرستان کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو پہنچا، تو وہ تمام مومن قیامت کے روز اس یعنی ایصال ثواب کرنے والے کے سفارشی ہوں گے۔ 15 حدیث پاک میں ہے، جو 11 بار سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد مکمل سورت پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو پہنچائے تو مردوں کی گنتی کے برابر اسے یعنی ایصال ثواب کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ 16 قبر کے اوپر اگر بتی نہ جلائی جائے، اس میں سوء ادب یعنی بے ادبی اور بدفعلی ہے۔ ہاں اگر حاضرین کو خوشبو پہنچانے کے لیے لگانا چاہیں تو قبر کے پاس خالی جگہ ہو وہاں لگائیں کہ خوشبو پہنچانا محبوب یعنی پسندیدہ ہے۔ 17 اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے دم مرگ یعنی بوقت وفات اپنے فرزند سے فرمایا، جب میں وفات پا جاؤں تو میرے ساتھ نہ کوئی نوحہ کرنے والی جائے نہ آگ جائے۔ 18 قبر پر چراغ یا جلتی موم بتی وغیرہ نہ رکھیے۔ ہاں رات میں راہ چلنے والوں یا تلاوت کرنے والوں کے لیے روشنی مقصود ہو تو قبر کی ایک جانب خالی زمین پر موم بتی یا چراغ رکھیے، جبکہ وہ خالی جگہ ایسی نہ ہو جہاں پہلے قبر تھی اب مٹ چکی ہے۔ 19 قبروں کی زیارت کے لیے یہ 4 دن بہتر ہیں: پیر، جمعرات، جمعہ، ہفتہ۔ جمعہ کے دن بعد نماز صبح زیارت قبور افضل ہے۔ 20 متبرک یعنی برکت والی راتوں میں زیارت قبور افضل ہے، خصوصاً شب برات۔ اسی طرح متبرک یعنی برکت والے دنوں میں بھی زیارت قبور افضل ہے، مثلاً عیدین، 10 محرم الحرام اور 10 ذی الحجہ یعنی ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن۔ 21 قبرستان کی حاضری کے موقع پر ادھر ادھر کی باتوں اور غفلت بھرے خیالوں کی بجائے اپنی موت کو یاد کر کے ہو سکے تو آنسو بہائیے اور گناہوں کو یاد کر کے خود کو عذاب قبر سے خوب ڈرائیے، توبہ کیجیے اور یہ تصور ذہن میں جمائیے کہ جس طرح آج یہ مردے
اپنی اپنی قبروں میں اکیلے پڑے ہیں، ان قریب میں بھی اسی طرح اندھیری قبر میں تنہا پڑا ہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔